بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو قریش کو اس کی خبر مل گئی تھی۔ چنانچہ ابو سفیان بن حربہ، حکیم بن عظم اور بدیل بن ورقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کے لیے مکہ سے نکلے۔ یہ لوگ چلتے چلتے مقام مرع الزران پر جا پہنچے تو انہیں جگہ جگہ آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مقام عرفات کی آگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ آگ کیسی ہے اور یہ عرفات کی آگ کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اس پر بدین بن ورقہ نے کہا کہ یہ بنو عمرو یعنی قبا کے قبیلے کی آگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ بنی عمرو کی تعداد اس سے بہت کم ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ دستے نے انہیں دیکھ لیا اور ان کو پکڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے مکہ کی طرف بڑھے تو عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ایسی جگہ پر روکے رکھو جہاں گھوڑوں کا جاتے وقت ہجوم ہوتا کہ وہ مسلمانوں کی فوج قوت کو دیکھ لیں۔ چنانچہ عباس رضی اللہ عنہ انہیں ایسے ہی مقام پر روک کر کھڑے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبائل کے دستے ایک ایک کر کے ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ایک دستہ گزرا تو انہوں نے پوچھا، عباس یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ قبیلہ غفار ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے غفار سے کیا سروکار۔ پھر قبیلہ حبجانہ گزرا تو ان کے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا۔ قبیلہ سلیم گزرا تو ان کے متعلق بھی یہی کہا۔ آخر ایک دستہ سامنے آیا، اس جیسا فوجی دستہ نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ انصار کا دستہ ہے۔ سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے امیر ہیں اور انہی کے ہاتھ میں انصار کا علم ہے۔ سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو سفیان آج کا دن قتل عام کا ہے، آج کعبہ میں بھی لڑنا درست کر دیا گیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس پر بولے، اے عباس، قریش کی ہلاکت و بربادی کا دن اچھا آ گیا ہے۔ پھر ایک اور دستہ آیا، یہ سب سے چھوٹا دستہ تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہما تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زبیر بن علوم رضی اللہ عنہ اٹھائے ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا، آپ کو معلوم نہیں سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کیا کہہ گئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جی کہے گئے ہیں کہ آپ قریش کا کام تمام کر دیں گے، سب کو قتل کر ڈالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے غلط کہا ہے، بلکہ آج کا دن وہ ہے جس میں اللہ کعبے کی عظمت اور زیادہ کر دے گا۔ آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ عروہ نے بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کا علم مقام حجوان میں گاڑ دیا جائے۔ عروہ نے بیان کیا اور مجھے نافع بن جبیر بن معطم نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے کہا فتح مکہ کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی جھنڈا گاڑنے کے لیے حکم فرمایا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ مکہ کے بالائی علاقے قدا کی طرف سے داخل ہوں، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدا کے نشیبی علاقے کی طرف سے داخل ہوئے۔ اس دن
خالد رضی اللہ عنہ کے دستے کے 2 صحابی حبشہ بن اشرا اور قرظہ بن جابر فری رضی اللہ عنہما شہید ہوئے تھے۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہما نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کیا سورج کو دوپہر کے وقت دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے جب کہ اس پر بادل بھی نہ ہوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اور کیا 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری پیش آتی ہے جب کہ اس پر بادل نہ ہوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بس اسی طرح تم بلا کسی وقت اور رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ ہر امت اپنے چھوٹے ببودوں کے ساتھ حاضر ہو۔ اس وقت اللہ کے سوا جتنے بھی بتوں اور پتھروں کی پوجا ہوتی تھی، سب کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر جب وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو صرف اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے، خواہ نیک ہوں یا گناہ گار، اور اہل کتاب کے کچھ لوگ تو پہلے ہی یہودیوں کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم اللہ کے سوا کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ عزریر ابن اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، لیکن تم جھوٹے تھے، اللہ نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ بیٹا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہمارے رب، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دے۔ انہیں اشارہ کیا جائے گا کہ کیا ادھر نہیں چلتے؟ چنانچہ سب کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہاں چمکتی ریت پانی کی طرح نظر آئے گی، بعض بعض کے ٹکڑے کیے دے رہی ہوں گی۔ پھر سب کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر انصاری کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے بھی کہا جائے گا کہ تم جھوٹے تھے، اللہ نے کسی کو بیوی اور بیٹا نہیں بنایا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا چاہتے ہو، اور ان کے ساتھ یہودیوں کی طرح برتاؤ کیا جائے گا، جہاں تک کہ جب ان لوگوں کے سوا اور کوئی باقی نہ رہے گا جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، خواہ وہ نیک ہو یا گناہ گار، تو ان کے پاس ان کا رب ایک صورت میں جلوہ گر ہوگا جو پہلی صورت سے جس کو وہ دیکھ چکے ہوں گے ملتی جلتی ہوگی۔ جی وہ صورت نہ ہوگی۔ اب ان سے کہا جائے گا، اب تمہیں کس کا انتظار ہے؟ ہر امت اپنے ببودوں کے ساتھ لے کر جا چکی ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں جب لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا جدا ہوئے تو ہم ان میں سب سے زیادہ محتاج تھے، پھر بھی ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اب ہمیں اپنے سچے رب کا انتظار ہے جس کی ہم دنیا میں عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا رب میں ہی ہوں۔ اس پر تمام مسلمان بول اٹھیں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ 2 یا 3 مرتبہ یوں ہی کہیں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں۔
مجھ سے حضرت اسما رضی اللہ عنہا کا ایک ہار گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ رضی اللہ عنہما کو اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا، نہ لوگ وضو سے تھے اور نہ پانی موجود تھا، اسی لیے وضو کے بغیر نماز پڑھی گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تمام کی آیت نازل کی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔